آپ اس کا پورا معاملہ دیکھ لیں، کب لاہور سے چلا، کہاں گھومتا رہا، کیا باتیں کی، اور آج 26 تاریخ کو جب آرمی کے چیف کا فیصلہ ہونا ہے تو وہ دھرنے کی دھمکیاں دے کر اس فیصلے پر اثر انداز ہونا چاہتا ہے۔ ملک آئین کیا کہتا ہے؟ ملک آئین یہ کہتا ہے اس فیصلے کا حق صرف اور صرف پاکستان کے وزیر اعظم کے پاس ہے، یہ کسی اور کے پاس اس فیصلے کا حق نہیں ہے۔ اور وزیر اعظم جو ہے وہ جو بھی اس کوالیفائیڈ ہوں گے افسران جن کی سمری آئے گی اس میں سے ایک کا چناؤ کرے گا۔ وہ عمران خان سے پوچھ کے نہیں کرے گا، وہ کسی اور سے پوچھ کے نہیں کرے گا، وہ اپنی صوابدید کے مطابق، آئین کے مطابق جو تمام افسران جو ہیں وہ اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس عہدے پر آ سکیں۔ آپ سب جانتے ہیں آپ کے اس علاقے سے فوج کے چیف رہے ہیں، آصف نواز صاحب کے تعلق اسی علاقے سے تھا۔ تو یہ بات کہ آج اس ادارے کو بھی متنازع بنایا جائے، اس عہدے کو بھی متنازع بنایا جائے، یہ صرف عمران خان کی کوشش ہے۔ وہ آدمی جس نے پاکستان کے تعلقات ہر ملک سے بگاڑ دیے، کوئی ملک ان سے بات کرنے والا نہیں تھا، جس نے چین سے تعلقات بگاڑے، جس نے روس سے تعلقات بگاڑے، عرب ممالک سے تعلقات بگاڑے، امریکہ سے تعلقات بگاڑے، یورپ سے تعلقات بگاڑے۔ اس کا نقصان عمران خان کو تو نہیں ہوتا ہوگا لیکن ملک کو ہوتا ہے۔ آج اگر ہماری مسلح افواج کمزور ہوتی ہے، ہماری مسلح افواج کے چیف متنازع بن جاتے ہیں، اس کی سلیکشن متنازع بن جاتی ہے، تو فائدہ کس کو ہوگا؟ فائدہ صرف اور صرف پاکستان کے دشمنوں کو ہوگا۔ یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سیاست سے بالا ہوتی ہیں، اس پر سیاست نہیں کھیلی جاتی۔ آج عمران خان کی صرف کوشش یہ ہے کہ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے، اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے وہ اس معاملے کو متنازع بنانا چاہتا ہے، اس میں بھی اثر انداز ہونا چاہتا ہے۔ یہ باتیں پاکستان کے عوام قبول نہیں کریں گے۔ عمران خان کی ہر بات جو اس نے کی ہے، امریکہ کی سازش لے کر ریاست مدینہ تک، جو توشہ خانہ کے معاملات ہیں، جو ملک کے اندر کرپشن کے معاملات ہیں، آج ہر بات عمران خان کی جھوٹی ثابت ہوئی ہے۔ جو آدمی اربوں روپے کے پیسوں کا حساب نہ دے سکے، جو آدمی یہ نہ بتا سکے کہ وہ جس پیسے پر سیاست کرتا ہے، جس پیسے پر اس کی پارٹی چلتی ہے، وہ پیسے کس نے ملک سے باہر سے بھیجے ہیں۔